اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اس دن ہم پڑھ رہے تھے یوم تجد کل نفس ما عملت خیرا محضرا، کہ جو بھی انسان جو بھی نیکی کرے گا اس کے سامنے حاضر اور موجود ہوگی، اور جو بھی کوئی برائی کرے گا کہے گا کہ کاش اس کے اور میرے بیچ ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. جیسے نہیں ہوتا، آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ ہم زندگی میں بعض ہم سے ایسے ایکٹس ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں اب ہم سوچتے تو ہمیں اتنی امبیرسمنٹ شرمندگی ہوتی ہے، ہاں ہم نے یہ جو کام کیا تو فلاں میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں، پتہ نہیں میں نے کیسے کر لیا تھا. تو ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں، زندگی کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب قیامت والے روز ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ بس ہم سے دور کر دیے جائیں، ہمارے سامنے نہ لائے جائے. اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں کتنے ہی اس وقت ٹیمپٹ کر رہے ہوں. اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ہر چیز دنیا میں چاہے کچھ بھی مل جائے، دولت مل جائے، کوئی بہت خوبصورت فیوریٹ پلیس ہو آپ کی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، سارا کا سارا ٹیمپرری ہوتا ہے. آپ کو جاتے فوراً آپ کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے، تھوڑی دیر گزرتے اور اچھی فیلنگ ہوتی ہے، پھر اور اچھی فیلنگ، پھر اس کے بعد آہستہ 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 دل جیسے نا اس جگہ سے آوازار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر بندہ کہتا ہے پھر اپنے گھر جائے، پھر اپنے گھر کی روٹین میں بھی کبھی کیا، کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز، اور صبح سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، شام تک بھاگتے ہی رہتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ والعصر والی یاد ہے آپ لوگوں کو ہم نے رمضان میں کی تھی کہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم جو بھی صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم رمضان کا جو ہمارا ہوگا، بلکہ فاطمہ سم ٹائم میں آپ کو میسج کر دوں گی اس بارے میں، انشاءاللہ جو ہماری کلاسز ہوں گی تو اس میں ہم پڑھیں گے سورہ حشر کا آخری رکوع. پچھلی دفعہ ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا تھا نا کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا. تو بس پورا دن ضرور انسان یہ دیکھے ہر ایک گھنٹے کے بعد کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا. ان دو آیتوں کو اپنے سامنے رکھ کے جو ہم نے اس دن پڑھی کہ جو کچھ بھی میں نے بھیجا، کوئی اچھی چھوٹی سی اچھی بات، کوئی چھوٹی سی بری بات، تو وہ قیامت والے روز میرے سامنے کھڑی ہوگی. اور نہ صرف آخرت میں بلکہ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جو سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے والے روز، کہ وہاں پہ ایک آیت آتی ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بڑی مشہور ہے یہ، جہاں پہ وہ بچے ہوتے ہیں جو جن کے لیے حضرت خضر ایسا کرتے ہیں کہ دیوار بنا دیتے ہیں بغیر معاوضہ لیے. تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے بغیر معاوضہ لیے کیوں بنا لی، اس کے پیسے لے لیتے. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا اور اس نے یہاں خزانہ چھپایا تھا، اور وہ خزانہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت نیک تھا تو اس کی نیکیوں کے نام میں ان کو ملے. تو جو ہم دنیا میں نیکی کرتے ہیں، اور پھر علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں رات کو، میری ان پہ نظر پڑتی ہے تو میں اپنے نوافل کی تعداد میں اضافہ کر دیتا ہوں، کہ صرف اس وجہ سے یہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ میری نیکیاں میرے بچوں کے آگے کام آئیں گی. تو بس اپنی نیکیوں کی فکر کرنی ہے، اور سب سے اہم ورثہ جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اب کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سوری صنم، میں یہ بس چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ کانا ابو ہوا صالحہ کا میں نے بھی پڑھا تھا، تو اس میں باپ کا ذکر ہے، ماں بھی کر سکتی ہے نا کہ ان کے لیے آپ بالکل نیکی بالکل، ہاں ہاں، کیوں نہیں، ماں بھی کر سے والدین. جزاک اللہ. اچھا، عربی میں نا ایک بات یاد رکھیے گا، میل صیغہ پرومیننٹ ہوتا ہے. جیسے آپ ابھی کبھی جیسے اس دن ہم البنون پڑھ رہے تھے نا، تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تو اس کو میں وہاں پہ بھی اسی لے کے آ رہی تھی فیمیل کو کہ عربی جو ہے نا ان میں ہمیشہ میل پرومیننٹ ہوتا ہے، کہ یہ جو مختلف صیغے ان کے استعمال ہوتے ہیں، جسے آپ دیکھیں گے بیٹے بیٹے بار بار ذکر آتا ہے، پھر جیسے ابو ہما آ گیا. پھر اس کے علاوہ جو
بعض چیزیں بھی ہوتی ہیں جو میل اور فیمیل ہوتی ہے، کوئی مؤنث ہوتا ہے، کوئی مذکر ہوتا ہے، اس میں بھی نا میل ڈومیننٹ جو عربی اسپیکنگ لینگویج ہے اس میں ہوتا ہے. تو لیکن یہ اس میں ماں کی امام ابو تیمیہ جو تھے ان کی دادی کا نام تھا تیمیہ، اور وہ بہت نیک اور فقیہ خاتون تھیں جنہوں نے اپنے پوتے کو یہ ساری حدیث یاد کروائی تھی. تو وہ اس لیے ماں کا یقیناً والدین دونوں کا ہوتا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اب اگلی جو میں اب کرنے کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم جو بھی کوئی نیکی کرو گے اس کو اپنے سامنے پاؤ گے قیامت والے روز، اور جو بھی کوئی تم برائی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ میں تو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا ہوں. تو اب میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرتے کیوں، اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں لے کے آئے جو ہم اب پڑھنے والے، وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، داعی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی شفقت کی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حسرتوں سے بچاتا ہے، کہ اس دنیا کی حسرتوں سے بھی اور آخرت کی حسرتوں سے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے گائیڈ بنا کے اس کو میری زندگی میں بھیج دیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم نے جو اچھے عمل کرنے ہیں اور ان اچھے عمل کے کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ اتنا رؤوف ہوں، اتنی محبت کرنے والا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے بہت آسانی کر دی. اور تمہاری زندگی گزارنے کا جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اس کے لیے میں تمہیں کی دے دیتا ہوں، یا یہ کہ تم یہ کہتی ہو کہ تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے تو اس کو ثابت کرو. کیسے ثابت کرو؟ کل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو تم تحبون اللہ، محبت رکھتے اللہ سے. اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں پہ. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کن تم ہو تم، بلکہ سارے انسانوں سے خطاب ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے ہم اس کو الگ الگ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں مینشن نہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کو ہم سب کے لیے لے لیتے. لیکن ظاہر ہے کفار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے، یا عیسائی یا یہودی کے کو فالو کرتے. لیکن یہ کی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اپنی محبت کی چابی دے دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کل ان کنتم کہہ دیجئے اگر ہو تم تحبونا، یہ پلورل کا صیغہ ہے، اونا ساؤنڈ ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم محبت رکھتے اللہ سے، فتابعونی، تو میری پیروی، میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو. تابع عین اس کا روٹ ہے، تابع کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ان سب کو کہہ دو کہ جو سارے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر بھی کتابیں ہیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پورا پورا مانتے تھے. آواز چلی گئی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل کہہ آواز دیجیے اگر بہت ہو کٹ تو رہی ہے سر. محبت کرے گا تم سے اللہ آواز نہیں آ رہی سنم، بہت کٹ رہی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخشے تمہارے گناہوں کو. سنم کیا آواز غائب ہو سنم رہی آپ زندگی کی میں آواز اور بہت کٹ کچھ کٹ کے آ چاہیے؟ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. کیا کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ آواز کٹ رہی ہے. اچھا کہاں اب آئی سارا اب آ رہی ہے سارے بیٹا؟ جی پچھلا آپ نے جتنا بولا سب کٹ کٹ کے آ رہی تھی. اچھا اوکے ٹھیک اب ہے. اب صحیح. مجھے اب بتانا سارا اب اگر گئی آواز، ٹھیک ہے، مجھے فوراً ہی لکھ دینا، ٹھیک ہے. جی جی کنیکشن چینج کر دوں گی. میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر تم مجھ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا تم سے. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. مجھے بتائیں ہمیں کیا کوئی اور چیز چاہیے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹول دے دیا، کی دے دی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کو انسرکل کر لیں، وہ ہے
فَاتَّبِعُونِی، تو میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ اگر تم مجھے فالو کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور تم جو گناہ تم سے سرزد ہو چکے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر لیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اچھا، اب سب بچپن سے میں کہتی آئی لو اللہ، مجھے نوٹ بک پہ بھی لکھنے کی عادت تھی۔ تو اب ہوتا یہ کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جیسے اولاد سے کرتے ہیں، شوہر سے کرتے ہیں، ماں باپ سے کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کی سب سے زیادہ دن کے 12 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ہمیں انہی کی فکر رہتی ہے۔ اچھا، اور ہر وقت ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو کیا مجھے اتنی فکر رہتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتی ہوں؟ ٹول تو مجھے پتہ ہے، فَاتَّبِعُونِی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فَاتَّبِعُونِی، کہ نبی ان کو کہہ دو کہ میرا اتباع کریں، تو یہ بیسیکلی پوری زندگی کا ایک نقشہ ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف صاف آپ کو اور مجھے یہ بات کہہ رہے کہ ایک بات یاد رکھو، اس کے علاوہ میں کسی اور معیار کو نہیں مانوں گا۔ اگر تمہیں یہ کہنا ہے، تم چاہے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے ساری زندگی اللہ 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 کا ورد کرتے رہو، اور صبح سے لے کے شام تک نمازیں ہی پڑھتے رہو، لیکن اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کیا تو تمہیں میری محبت نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پہ ٹول دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے تو یاد رکھو میں چھپا ہوا نہیں ہوں تم سے، ڈھونڈو میری محبت کو، ثابت کرو کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اور تم کیسے ثابت کرو گے؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے۔ اللہ تعالیٰ، اور جواب میں مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی محبت کا اقرار نہیں کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا، وہ اسی کی محبت کا اقرار کرے گا۔ اب سن لیجئے فَاتَّبِعُونِی میں کیا آتا ہے۔ جو شخص اپنے اخلاق، چلت پھرت، یعنی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ڈیلنگ کرنا، عبادت کرنا، ہر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا۔ آپا نے یہ ورڈ بولا تھا کہ اگر میں نبی اپنے اللہ اس کی محبت، کسی کی محبت کا اقرار کرے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے اخلاق، چلت پھرت، بات بیٹھنا اٹھنا نبی کی ساتھ سے وابستہ کر لے، ورنہ اگر میں ایسا نہیں کرتی تو اس کا مطلب میں کھوٹی ہوں۔ اللہ کے نام کی میں کتنی ہی تسبیحاں پڑھ لوں، کتنے ہی سجدے کر لوں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شرط رکھی، فَاتَّبِعُونِی، کہ اے نبی کہہ دو کہ تمہاری پیروی کرے۔ اپنی بات چیت میں، میری گفتگو میں، میرے اقوال میں، جو جملے میں بولتی ہوں، افعال میں جو کام میں کرتی ہوں، وہ جس نے کسی ایسا عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں یا منع کیا، تو کتنے ہی اسماء حسنہ کی تسبیح کر لو، صبح سے لے کے رات تک کرتی رہو۔ وہ ہم یا جب شروع میں بتاتے تھے نا کہ آیت کریمہ کو 1.5 لاکھ دفعہ نہ پڑھا کرو یا فلاں چیز اس طرح سے نہ پڑھا کرو، تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا۔ میں کہتی تھی جو 4 لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کے بندوں، ان کو تو پڑھنے دو، نہیں پڑھیں گے تو ٹی وی دیکھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا، میں اس کی محبت کا اقرار کروں گا۔ کوئی 5000 ختم میرے لیے پڑھوا لے، لائے مسجد سے لوگوں کو بٹھا لے، آج ایک قرآن ختم کرو، کل دوسرا قرآن ختم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ بتایا ہی نہیں۔ وہ تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، شاید 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی تھی انہوں نے۔ ہر آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تھے، رکتے تھے، غور کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہ یہ پورا ختم کرا دیا، یہ اتنے لوگوں سے بلوایا، اور بچے خود اگر کبھی آپ ان سے پوچھو نا، مدرسے والے بچے، وہ خود آپ کو بتائیں گے پہلی لائن پڑھتے ہیں، آخری لائن ہم پڑھتے ہیں اور صفحہ پلٹ دیتے ہیں۔ تو کتاب اللہ کو فالو کرنا، اللہ نے یہاں پہ یہ صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں کتاب دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پہ خود اتریں جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی، اور آپ کو صاف صاف کہہ رہے کہ اوکے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتی ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میرے نبی کی پیروی کرو۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے ہوگی؟ ایک ہوتے ہیں معمولات اور ایک ہوتے ہیں معاملات،
ٹھیک ہے. اب معمولات وہ ہوتے ہیں جو آپ کے روزمرہ کی روٹین کہہ لو. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے آپ کی روٹین اور ایک ہوتی ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ اخلاق معاملات, اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی روٹین کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں. وہ مسواک بھی کر لیں گے, پھر وہ اٹھ کے جو ہے داڑھی بھی رکھ لیں گے, ویسے کپڑے بھی پہن لیں گے, لیکن معاملات میں مار کھا جائیں گے. بعض لوگ معاملات میں, ان دونوں کی امپورٹنس ہے, یاد رکھیے گا میں نے آپ کو مسواک والی بات بتائی تھی نا, دونوں ہی کی بہت امپورٹنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا, جو ایکٹ کیا, جو انہوں نے بولا, حدیث پلس سننا, دونوں کو فتابعونی اتباع میں ان دونوں کو پوری روانی کے ساتھ فالو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کا مزاج کیسا تھا, ان کی عادتیں کیسی تھی, وہ لوگوں سے روابط یعنی تعلقات کیسے رکھتے تھے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہونا تو یاد رکھو بیرومیٹر جو ہے, دس از دا بیرومیٹر. اب ایک سیکنڈ کو رک کے دیکھیں کہ پہلی بات تو سوال یہ آئی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا کتنا پتہ ہے, مجھے ان کے معمولات کا کتنا پتہ ہے. اور میرے اندر, اچھا مجھے سب پتہ ہے, میں نے سیرہ بھی پڑھ لی, میں نے احادیث بھی پڑھ لی, اب میرے اندر کون کون سی عادتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی, یا کون کون سی ایسی عادتیں ہیں الحمدللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. کیا ایسا پاسبل ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے تھے تو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت چھوٹی بات ہوتی تھی ان کی, بہت چھوٹی بات, لمبی بات نہیں کرتے تھے, اور وہ لیکن وہ اس میں ساری کلیریفیکیشن ہوتی تھی. تو آپا نے تو ہمیں یوں سمجھایا تھا کہ ایک لفظ بھی کوشش کرو کہ ایکسٹرا نہ بولو. اگر تم نے صحیح طرح سے اتباع کرنا ہے, وہ تو ایک اور لیول ہے, تو کوشش کرو کہ ان کو اتنا پڑھو, ان کے بارے میں اتنا جانو, اور پھر لکھو روز کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے, میرا آج کا ٹاسک یہ ہے کہ میں اپنے اندر ایسے کروں گی. اچھا میرے اندر یہ بری عادت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا, میں آج کے پورے دن اس کو نہیں کروں گی. روز صبح اپنے لیے ٹو ڈو لسٹ میں سب سے اوپر یہ لکھا, اور اس کے بعد اپنی روٹین لکھی. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے اللہ کا اتباع کیا, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب ایک چھوٹی سی بات, اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے نا, اب اپنا چیک لسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے, جبکہ ایک بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. یہ میری اور آپ کی چیک لسٹ ہے کل کے لیے. کل آف ہے نا, ٹو ڈو لسٹ میں دیکھیں کہ کیا میں نے کتنا حق شوہر کا ادا کیا اور کتنا شوہر کو اس کی ماں کا ادا کرنے دیا. اور اپنا پاسٹ بھی دیکھنا ہے, ہم کیا, ہماری آیت کا مقصد تھا میں کیا کرتی آئی تھی, اب میں کہاں کھڑی ہوں, مجھے کتنی سمجھ آئی, اور میں آئندہ کیا کروں گی. یہ ایک میں نے چھوٹی سی حدیث بتائی ہے. پھر آتی ذل قربا حق کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اب کیا میرے دل نے مانا اس بات کو, کیا میرا نفس اس کو مانتا ہے؟ کتنے حقوق دیے میں نے ذل قربا کو, اپنے رشتہ داروں کو ان کے, اگر نہیں دیے تو کوئی بات نہیں, میں توبہ کرتی ہوں, میں آئندہ سے دوں گی. اللہ تعالیٰ کو پھر وہی والی بات, قلب سلیم بہت پسند ہے, لیکن قلب منیب بھی بہت پسند ہے. قلب منیب وہ ہوتا ہے جو غلطیوں پہ جھکتا ہے, معافی مانگتا ہے, کہتا ہے اللہ جی آج کیا ڈیٹ ہے, اچھا آج یہ تاریخ ہے, اللہ میں نے آج ہی آیت پڑھ لی کہ میں کس طرح سے آپ کی محبت کو پا سکتی ہوں, آپ مجھ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں. میرا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں یہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا معمولات تھے اور کیا عادات تھی, اور کیا اخلاق تھے اور کیا روابط تھے. پھر میں ان کو فالو کروں گی, اور پھر میں ان میں سے ایک کر کے فالو کروں گی, اور جو میرے اندر ہے, جو میرے اندر موجود ہے, جو ان میں موجود نہیں تھی, اس کو میں نکالوں گی. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ملے گا مجھے, یحببکم اللہ, اللہ محبت کرے گا تم سے. اچھا اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد سوسائٹی ہے, بچے ہیں, شوہر ہیں, ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا تو وہی بات ہے نا, اللہ نے فرمایا تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین جب آیا تو اجنبی تھا، اور جب اس دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو دین پھر اجنبی ہو جائے گا، یعنی اسٹرینجر بن جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا تھا طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے اسٹرینجرز کے لیے. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے لگے تو ہمیں حالات بہت زیادہ فیوریبل ملے، لیکن کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے مجھ سے بہت پیار کریں، سوسائٹی مجھ سے بہت پیار کرے، آگے پیچھے چاہنے والے سارے لوگ مجھے سراہیں، لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہو؟ جب دنیا کا ہر بندہ مجھ سے خوش ہوگا اور اللہ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، کیا میں سیٹسفائی رہ سکوں گی؟ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ. جب تم اپنی جان مارو گی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھنے کو، ان کی سیرہ کے بارے میں آپا نے سمجھایا تھا کہ تم جب اپنے قدم اٹھاتی ہو نا جا کے سیرہ کی کتاب لینے کے لیے اور کھولنے کے لیے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں، جب تک تم اس کو ایک ایک سٹیپ پہ تمہیں دعائیں ملتی ہیں فرشتوں کی. اور پھر جب تم کھولتی ہو، کھول کے اس کو بند کرتی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ تھرو آؤٹ تمہیں دعائیں ملتی رہتی ہیں. اور امیجن کریں کہ میں قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہ کرے اور کہ جاؤ میں تم سے پیار نہیں کرتا، جاؤ میں تمہارے پاس نہیں بیٹھتا، میرا کیا حال ہوگا؟ اس وقت تو میرے پاس کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں جا کے چھپ سکوں گی. تو مجھے اور آپ کو اتباع کرنے کے لیے جو ہے نا، جس کو میں نے آپ کو ایزیلی فٹ سٹیپس فالو کرنا ایزی ورڈ کے لیے 24 آورز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. کیا میں جب بچوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہوتے؟ جب میں ان کے ساتھ کانورسیشن کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ کیسے کرتے تھے. جب میں کچن میں جاتی ہوں اور مہمان آنے والے ہوتے ہیں اور میں ڈائننگ ٹیبل بھر لیتی ہوں، تو کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میز یا ان کی سنت یا ان کی ہدایات یاد ہوتی ہے؟ سب چھوڑ دیں، کیا میں سیڑھیاں چڑھتے سیڑھیاں اترتے ان کی سنت فالو کرتے؟ تو وہ جو ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا، آپ لوگوں کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میں شعر پڑھتی نہیں ہوں، لیکن یہ بڑا کامن شعر ہے. یہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تم کو نجات. یعنی ایک سجدہ جو تمہیں مشکل لگتا ہے نا، یہ تمہیں ہزار سجدوں سے بچاتا ہے. جب تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے لگتے ہو نا، تو تمہیں دائیں بائیں جن لوگوں کے آگے سجدے کر کر کے تم جن کو خوش کرنے کی چکر میں تم تھک گئے تھے، تمہارا باس تھا، تمہارے کوئی اور رشتہ دار سے جن سے تمہاری فیورز وابستہ ہوتی ہیں، کوئی بھی تھا، تو جب تم ایک اللہ کو سجدے کرتے ہو نا، تو ان سارے سجدوں سے تم کو نجات دے دیتا ہے، یعنی سارے سجدوں سے تمہیں چھڑا دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نوٹس کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. کیا میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے؟ کیا میں اپنے آس پاس لوگوں میں یہ چاہتی ہوں کہ میری واہ واہ ہو، یا میری جان پہ بنی ہے کہ مجھ سے اللہ نہ ناراض ہو جائے؟ اللہ جی بس آپ مجھ سے خوش رہیں، اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے محبت کرتے تو آپ چاہتے اگلا بھی آپ سے محبت کرے، اور اگر اگلا نہ کرے تو جان پر بن جاتی ہے، یا اگلا روٹھ جائے تو جان پر بن جاتی ہے. تو اب اپنے دل کو ٹٹولو کہ کیا میرے اندر کتنی چاہت ہے اس بات کی کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. اور یہ جو ورڈ ہے نا اتبعونی، یہ اس کے اگر آپ تھوڑی سی ڈسکرپشن میں جائیں تو ایک ورڈ ہوتا ہے اطاعت. اطاعت کا مطلب یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، میں کہوں گی فالو کرنا. جیسے یہ بچہ ماں باپ کا بہت اطاعت گزار ہے، یعنی جو ماں باپ کہتے ہیں وہ مانتا ہے. اس سے ایک اوپر والا لیول ہوتا ہے اتباع کا، یعنی ہر ایک وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو مجھے پتا ہے، جو میں سیکھوں گی اور میں پتہ چلاؤں گی، میں اس پر عمل کروں گی. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا، وہ خود ان کا اتباع کرنے لگتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی کہیں جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ان کے کانوں میں میوزک کی آواز آئی. انہوں نے فوراً کانوں میں انگلیاں دے دی. تو کسی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا. تو کتاب یہ آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے، جو لوگ کہتے احادیث کو نکال دیتے ہیں یا سنہ کو نکال دیتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، تو کتاب یہ آپ کو آیت بتائے گی کہ کتاب اللہ کی طرح سنت بھی واجب الاطاعت ہے. اس سے اگلی آیت
ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اس آیت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ فتابعونی یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ۔ دوسرا حصہ ایک لائٹ یہ تھی کہ فتابعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ نمبر 2 یہ تھی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 3 کیا ویغفر لکم ذنوبکم، بہت پریشان ہوں اللہ تعالیٰ، میں اپنے گناہوں سے سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اچھا بہت پریشان ہو نا، اتباع شروع کرو میرے رسول کا، سارے گناہ تمہارے بخش دوں گا، سارے۔ کیوں بخش دوں گا؟ واللہ غفور الرحیم، میں تو ہوں ہی بخشنے والا اور مہربان۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ صبح و شام جو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کو کبھی اس آیت کا پچھلا حصہ بھی بتا دیا گیا؟ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس آیت ایمن آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہو کہ اس آیت کے حصے؟ جی سنم پلیز۔ ہاں اس آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کریں۔ نمبر 1 اس کا کیا ہوگا؟ اف یو لو اللہ دین فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 آگے ایرو لگا دے، جیسے نہیں ہوتی تھی کیمسٹری کی ایکویشنز، کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، پلس یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ غفور الرحیم کہہ کے جو دل کرتا ہے کرتے جاتے ذرا ان کو اس آیت کا پچھلا حصہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اطاعت کا ذکر کریں گے نا، تو اتباع جو ہوتی ہے وہ اطاعت سے اوپر کی ایک سٹیج ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں کل اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ میں دوبارہ وہ حدیث ریپیٹ کر دیتی ہوں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اسی کی ایک قرآن کی فارم میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بتایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کتاب اللہ کی طرح سنت بھی اسی طرح سے واجب الاطاعت ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، یعنی جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو فالو کرنا ہے، اسی طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر سنت کو فالو کرنا ہے۔ رسول اللہ جیسے بھی ہم نے وہ کانوں میں انگلیاں دینے والی، صرف انہوں نے اس لیے کانوں میں انگلیاں دی کہ وہ منع بھی کر سکتے تھے، اس بندے کو ہاتھ بھی رکھ سکتے تھے کہ نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن عطا ہوا ہے، مجھے قرآن بھی عطا ہوا ہے، یعنی مجھے قرآن ملا ہے، عطا ہوا ہے، ساتھ اور بھی کا ورڈ ہے، یعنی اس کے ساتھ حدیث اور سننا۔ پھر اگلا حصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ان قریب بھرے پیٹ والے پیدا ہوں گے کہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ اور پھر کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یوں پاؤں اپنی امت کو کہ کوئی غرور والے، متکبرانہ اس کا ورڈ ہے، میں آپ کو ایزی میں بتاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں تم لوگوں کو اس طرح پاؤں کہ کوئی تکبر یا غرور سے بیٹھا ہو اور کہے کہ قرآن لے آؤ ہم تو صرف وہی مانیں گے، کیا قرآن لے آؤ ہم تو صرف وہی مانیں گے۔ کتنا سنتے ہیں نا ہم اب، یہ جتنے منکر حدیث کے فتنے سارے کے سارے یہی کہتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بابت پوچھا، کسی نے ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، انہوں نے بتایا ان کی عبادت کی روٹین کہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ تو وہ جو صاحب آئے تھے پوچھنے والے، ان کو تو بہت کم لگا یہ نا، وہ کہنے لگے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، میں ایسا کروں گا کہ میں روز روزہ رکھوں گا، شادی بھی نہیں کروں گا اور مسلسل نفل پڑھتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں،
کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں. جو ایسا نہیں کرے گا تو فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہاں پر میری اور تیری نہیں چلے گی، یاد رکھیے گا یہ بات. ایسا نہ ہو کہ ہم میری اور تیری چراتے رہیں اور اللہ ہم سے نظریں پھیر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں کیوں ان کی ہر بات میں حکمت تھی. ایک شخص جو ہر وقت نمازیں پڑھتا رہے گا، آپ یقین کریں ایک ہفتے کے بعد وہ بالکل چھوڑ دے گا. یا مسلسل روزے رکھتا رہے گا، اگلے سال اسے فرض بھی رکھنے ممکن ہو جائیں گے، آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹس کے خلاف ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں. جو یہ نہیں کرے گا فلیس منی. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نو، منی مجھ سے، وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اپنے طریقے کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے نظر پھیر لے. تو اب جس کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پرواہ ہوتی ہے، اس کا عمل ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک لسٹ بنائے ان لوگوں کی جن کے لیے آپ نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا ان کو پتہ ہے اس بارے میں کہ آپ نے ان کے لیے کتنی فیورز کی ہیں. کسی کے لیے آپ 6 گھنٹے کھڑے رہیں، کسی کے لیے آپ 5 گھنٹے کھڑے رہیں، اس کو آپ کے لیے کوئی 5 گھنٹے چلے چھوڑ دیں. آپ کے لیے کسی نے بہت کچھ کیا ہے، آپ کتنا ریگارڈ کریں گے اس کا؟ اگر آپ بہت زیادہ انسان کا خیال رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ کانشیس ہیں، سینسیٹیو انسان ہیں، تو آپ اس کے انسان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، بار بار کہیں گے اس نے میرے لیے اتنا کیا. لیکن ایک ٹائم آئے گا، 1 سال گزرے گا، 1.5 سال، 2 سال، 5 10 سال بھول جائیں گے. لیکن جو کچھ آپ اللہ کے لیے کریں گے نا، اللہ کو پتہ ہے. اگر آپ صبح اٹھ کے جب کچن میں جائیں گی اور بچوں کے لیے ناشتہ اللہ کے لیے بنائیں گی نا، تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہوگا. جب آپ کہیں اس لیے مہمانوں کو لمیٹڈ حد تک رکھیں گی کیونکہ آپ کو لگے کہ تبذیر یا اسراف نہ ہو، تو اس کا بھی اللہ کو پتہ ہو. جب آپ کو بھلا سے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، الزام لگتے ہیں لگیں، بہتان لگتا ہے لگے، اللہ خوش ہے نا تو رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو ایسی جگہ سے تھپڑ پڑیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سوری میں سخت ورڈ یوز کر رہی ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. اور اگر اللہ مجھے دنیا میں سب سے پیارا ہوگا نا تو میری یہی خواہش ہوگی کہ بس میں اس کی فیوریٹ بن جاؤں. جیسے کیا ہوتا ہے جو ہم عاشقوں کی سٹوری بنتے ہیں کہ کیا کیا کرتا ہے بندہ کہ کسی جو ابھی لوڈ کے لیے کہ کسی طرح میں بھی اس کو اچھا لگ جاؤں. تو اللہ کی محبوب بننے کے لیے کیا کرنا ہے مجھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت. اب یہ جتنی بھی آیتیں نا جو ہم نے ابھی پیچھے سے لے کے ابھی تک پڑھی ہے، ایک ایک آیت ہمیں سجا رہی ہے. جو کچھ ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا تھا اس کو ایک ایک کر کے اتار رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ آیت بھی ڈال دے. اور آپا نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہماری اپنی وش ہوتی ہے وہ شوہر کی ووٹ میں کرتے ہیں. نہیں میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا اگر میں نے یوں کر کے نقاب لیا یا میں نے میک اپ چھوڑ دیا تو میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا اگر میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو مصلحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا کرنا. اور آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں یہاں مجبور ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور چھوٹ دے گا. لیکن جو اب اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کہاں ہماری اپنی کھوٹ ہوتی ہے اندر سے، جو کام ہم نے کروانا ہوتا ہے شوہروں سے وہ تو کروا لیتے. آپا نے ہمیں یوں سمجھایا تھا کہ جس سے اس کا شوہر ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس عورت کی شان کیسی ہوتی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے نا. سارے اس کو حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے. لیکن جس سے اللہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس کی شان کیسی ہوگی، سوچ سکتے ہیں آپ؟ اللہ مجھے زمانے کی پرواہ نہیں، آپ مجھ سے نہ روٹھیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپا نے ایک بات سمجھائی تھی کہ جب آدمی نا، بڑی خوفناک بات ہے مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہ آدمی لا یعنی چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے نا. لا یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں لام الفلا، یہ عین نون چھوٹی کہ میں بہت یوز کروں گی آگے، یہ ورڈ اپنے پاس لکھ لیجیے. لا یعنی جن کا کوئی فائدہ نہ ہو.
نہ کوئی نقصان ہو نہ کوئی فائدہ ہو. جیسے سامنے یہ ہے فون رکھا ہوا ہے, اس کو اسکرول کر رہے ہیں, الٹی سیدھے چیزیں پڑھے جا رہے ہیں, فالتو میں آن لائن شاپنگ دیکھے جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کوئی وہ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں مسلسل بغیر کسی سمجھ لیں آپ کہ جس کا ڈرامے تو چلو نیکسٹ لیول آ جاتا ہے, اس کے بارے میں تو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے گناہ ثواب کا, کیونکہ نامحرم بھی ہوتے ہیں اس کے اندر اور آپ آنکھیں اٹھا کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک آیت بھی ہے قرآن کی کہ عباد الرحمن جو ہے وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ہیں. وہ جھوٹ پہ اتنا ٹائم, وہ تو بہت بڑا لا یعنی کہ بہت بڑی ہے. لیکن آپا نے یہ سمجھایا تھا کہ آدمی کا لا یعنی چیزوں میں مصروف ہونا اس بات کا سمٹم ہے کہ اللہ نے اس سے نظریں پھیر لی ہیں. اور نمبر 2 کہ کسی نیکی کوئی نیکی آپ کی زندگی میں آپ کو اس کی اپرچونٹی ملنے والی تھی اور پھر آپ کو اس کی توفیق نہیں ملی, تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ سے نظریں پھیر لی ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں کہ میرا لا یعنی پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, فالتو چیزوں کو میں کتنا وقت دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں آیتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کل اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ محبت نہیں رکھتا کافروں سے. یہ اس کی ایکسٹینشن ہے جو اللہ نے کہا نا کل, یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو دوسری بات یہ کہ اللہ کی اور رسول کو فالو کریں, اور اگر وہ نہیں فالو کرتے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ایک ایکسٹریم یہ ہے یحببکم اللہ, محبت کرے گا تم سے اللہ. دوسری ایکسٹریم کیا ہے لا یحب الکافرین, اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کا سٹیٹس دے دیا جو اللہ کو رسول کو فالو نہیں کر رہے. خود پڑھ لیجیے کہ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں اللہ سے اور رسول کی بات سے تو پھر لا یحب الکافرین, اللہ تو کافروں کو پسند نہیں کرتا. آپ کسی کو حدیث پڑھا رہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, وہ اللہ کو فالو کرتا ہے, وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے, وہ حج بھی کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن حدیث مجھے نہ سناؤ مجھے نہیں سننا, مجھے نہیں فالو کرنا, بس میں اپنی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے. اچھا اب ایک بات اور یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, جو شخص اللہ کو محبوب بناتا ہے نا اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے, اب یاد رکھے گا غلطیاں اس سے بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور گناہ ہونے اور گناہ کرنے میں فرق ہوتا ہے. اور ضروری بھی ایسا نہیں کہ ہر غلطی پر مجھے تھپڑ پڑے. تو جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر آ کے ماما کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ماما I'm really very sorry, تو ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ پچھلی آیت پہ ہیں دوبارہ سے 31 پہ کہ یغفر لکم ذنوبکم, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے نا تو میں تمہارے گناہ دھونا شروع کر دوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم سے غلطیاں نہیں ہوں گی, فَاتَّبِعُونِ کی کوشش کرتے بھی غلطیاں ہوں گی, لیکن کیا ہے کہ تم کوشش تو کر رہی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, مجھے معاف کرتا جائے گا جیسے جیسے مجھ سے غلطی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. واللہ غفور الرحیم, وہ اسی طرح سے ڈھانپ لیتا ہے. تم اس کے لیے کوشش تو کر کے رکھو, دیکھو. تو یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے آپا نے لکھی ہوئی, ایمان کی آبیاری نا, اس میں انہوں نے وہ سارے نا لکھے ہوئے اللہ یحب واللہ لا یحب, کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اور کس کس سے محبت نہیں کرتا. تو اسی کے ایک یہ بھی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا تو فإن اللہ لا یحب الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں سے نہ ماننے والوں سے محبت نہیں کرتا. لکیلی میرے سامنے وہ بک پڑھی ہے, میں آپ کو اس کی 2-4 باتیں پڑھ دیتی ہوں. ایمان, چھوٹی سی بک ہے ایمان کی آبیاری کے نام سے, بلکہ میں دیکھتی ہوں اگر پیجز چھوٹے ہیں تو میں آپ اس کی پکچر کھینچ کے بھیج دیتی ہوں, بلکہ اس کا پہلا والا ہے ہی یہ. انہوں نے دیکھے نا لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہوئے, اس میں ہے, لکھ لیجئے, جو لکھ سکتے نہیں تو سن لیجئے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین,
اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے بچتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توابین وہی ہوگے نا جو غلطی کریں گے، توبہ کریں گے تبھی جب غلطی کریں گے، اور متطہرین پاکی اختیار کرنے والوں سے. واللہ یحب المحسنین، یہ آل عمران میں ہی ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو محبت کرتا ہے. پھر سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہے. فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد اندرونی پاکیزگی بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ آیات ہیں جو اللہ نے محبت کے لیے کہی، 1 2 3 4 آیتیں. اچھا، اب کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں لا یحب، جن سے اللہ محبت نہیں رکھتا. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بد گنہگار انسان کو پسند نہیں کرتا. ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ میں. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اچھا، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتا ہے. چھوٹی ایمانت کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی خیانت بھی اللہ کو پسند نہیں. اور اثیما کیا؟ گناہ کو پسند کرنے والا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کسی دوبارہ کا اللہ تعالیٰ نے کسی خیانت کرنے والے اور نعمت کی قدر نہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یبخلون، اور بخل کرتے ہیں، پیسے کی اتنی محبت رکھتے ہیں کہ خرچ ہی نہیں کر سکتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل پہ اکساتے. اللہ تعالیٰ کے راہ میں نہیں خرچ کرنا. وہ جو آپ کو سٹوری وہ بریزے والی یاد کر لیں، بریزے کے جوڑے والی. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اس کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرے پاس لکھا ہوا تھا ان اللہ یحب، اور اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو پسند نہیں کرتا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں آیات سمجھ آ گئی ہوگی. کسی کا کوئی کوسچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجیے. جی سنم، کویشچن یہ کامنٹ ہے، جیسے آپ نے بولا ہے نا کہ لوگ ایسے لوگ واقعی میں بہت، میں نے کامنلی آپ کو منہ پہ آپ کے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو کہاں لکھا بتائیں. حدیث کا تو مجھے بھروسہ نہیں ہے. حدیث نازل ایسے خدا نہ خاصا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ یہ صحیح کون تھا اس وقت لکھنے والا، ہمیں پھر کوئی کچھ حدیث لکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ کو نہیں پسند کرتے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کر اپنی طرف سے جو بھی ہے. تو میں وہی سوچتی ہوں کہ اگر وہ یہ آیت پڑھیں تو پھر میں خیال وہ کوئی بھی حدیث پہ اتنی زیادہ حجتوں کے بجائے عمل کرنے پہ زیادہ یقین کر لیں گے. اصل میں فاطمہ یہ آیات جو دونوں آیتیں نا یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی نہیں. اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ جس وقت میں اور آپ آئیں گے تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہوں گے، تو وہ میں کہاں سے دیکھوں گی ان کو جو ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کروں گی. اللہ نے محفوظ رکھوایا ہے. اور حدیث کے جتنے بھی موسٹ اوتھینٹک صحائف ستہ کہتے ہیں ان کتابوں کو، جتنے بھی نسخے اس کے شروع ایک حدیث سب میں کامن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کرے، خود سے کوئی بات منسوب کرے اور آگے پہنچا دے. جیسا کہ جب ہم نے سود کی آیت پڑھی تھی تو مجھ سے لوگ بہت بحث کری ہے لوگوں نے مجھ سے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سود لینے والا بھی گناہ گار ہے. میں نے کہا یار قرآن میں نہیں لکھا، حدیث میں تو لکھا ہے نا. اب پتہ نہیں یہ حدیث کہاں سے کوٹ ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے ہے. تو پھر اب یہی چیز پہ وہی ہوتا ہے جب کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ جیسا آپ نے حدیث بتائی کہ خود مجھے قرآن بھی عطا ہوا ہے اور ساتھ بھی اور بھی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایسا نہ ہو تمہارے میں سے کوئی پیٹ بھرا شخص یہ کہ میں تو صرف وہی فالو کروں گا جو قرآن میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. متکبرانہ انداز میں تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں. مجھے تو سارے منکرین حدیث جو صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان پہ جب وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ والی آیت یاد آ جاتی ہے. یہی سر ہم اسی طریقے سے پھر آپ یہ ڈراپلیٹس ہوتے ہیں جو آرگیومنٹ کے جو بڑی آپ کو
دین سے نکال بھی سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی تنقیدیں ہوتی ہیں جو بڑی تنقید بن جاتی ہیں. آج میں کسی کا سن رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے منہ پھاڑ کے، مطلب آپ چوائسیز کرتے ہیں نا کہ یہ صحیح تھے وہ غلط تھے، تو اس پہ بھی انہوں نے بہت کہا کہ آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ یہ اتنے تنقید کرتے کرتے آپ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پہ آپ تنقید کر دیں. تو مطلب ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں، کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ حضور کے صحابہ کیسے تھے، ان کی تربیت کیسی تھی یا کیا تھا. اس پہ بھی بڑا ہمیں سوچ کے بولنا ہی نہیں ہے، بل تو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑا یہ وہ مجھے بڑے یہ بات کافی وہ اس پہ وہی لگی. بات ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو تم نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے صبح سے شام تک. یہاں پہ رات کے 10 بج گئے، میں حساب لگانے لگوں کہ میں نے صبح سے شام تک کیا بھیجا تو پتہ نہیں 1-2 لائنیں بھی شاید نہ لکھ پاؤں کہ میں نے آگے کے لیے کیا. اسی دنیا میں صبح سے لے کے شام تک بھاگے جا رہے. لیکن یاد رکھیے گا پھر وہی بات کہ صبح کچن میں جاتے ہوئے بچوں کے لیے پکاتے ہوئے بھی یہ سوچیں کہ اللہ تو نے ان کی خدمت فرض کی. میاں کے لیے کچھ کرتے کہ اللہ تو نے کہا کہ مجھ میں سب سے زیادہ حق میرے شوہر کا، اس لیے میں چپ کر جاتی ہوں، میں یہاں نہیں کچھ بھی بولتی، یا میں یہاں یہ اختلاف نہیں کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ان کو جاننا ضروری ہے نا. کسی کو بھی فالو کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ جانتے کتنا ہے ان کو. مجھے وہ بک مل گئی ہے جس کی ریکارڈنگ میں نے بھیجنی تھی، پرسوں ہی ملی ہے مجھے آپ لوگوں کو کر کے، لیکن میں اب تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے کر کے بھیجوں. اس میں چاہ رہی تھی جو چھوٹی چھوٹی ان کی باتیں ہیں نا وہ آپ کو کر کے بیٹھنے کا کس طرح سے بات، کیا کیا بولا انہوں نے، کس موقع پہ کیسے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے خود دی سیلڈ نیکٹر یا الرحیق المختوم خود اس کا ایک پیج ہی صحیح روز ریڈ کرنا ہے، اور بہت دھیان سے ایک سمجھے پین رکھ کے ایک چیز کو ریڈ کرنا ہے. آپ کو ہر ایک صفحے سے کچھ نہ کچھ ملے گا. سنم آپ وہ کون سی بک کی بات کر رہی ہیں جو آپ کہہ رہی تھی حدیث کی بک، اگر وہ ریڈیلی اویلیبل ہے تو اس کے نام بھی شیئر کر لیں پلیز. جزاک اللہ. ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. معرفت الحدیث ویسے تو وہ، لیکن وہ تھوڑا سا بڑا ہے آپ لوگوں کے اس سے. ایک بک ہے حدیث پر عمل کیسے، پھر اس کے علاوہ راہ عمل ہے ایک بک، راہ عمل چیک کیجیے گا، بہت اچھی خوبصورت کتاب ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ السلام علیکم، ثنا ایمن بول رہی ہوں. سنم خیانت میں جو بھی کہا خیانت، تو ایکچولی میں ہوں مطلب ذرا پرٹیکولر کہ امانت میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے بس ایک چیز بودر کر رہی تھی، میں نے کہا پوچھ لوں کہ جیسے کوئی آپ کو باکسز، یاد ہے آپ نے ایک دفعہ مجھے ہمیں مثال دی تھی، کوئی باکس دیتا ہے یا کسی کی کوئی ڈش رہ جاتی ہے آپ کے پاس، تو وہ بھی ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے. پھر آپ کو اب جیسے اگزامپل باکسز کسی نے کھانے بھیجے یا کچھ ہے، تو اب جیسے مجھے یاد نہیں ہے کس کا باکس کہاں ہے، اور انفارچونیٹلی اگر مجھے یاد نہیں ہے تو میں کیا کروں اس کا. مجھے بس آپ جس کا جتنے آپ کے لوگ جو آپ کے گھر کھانے بیچتے ہیں، آپ سب سے کہیں کہ اگر کسی کا کوئی باکس میرے پاس ہے تو مجھے بتاؤ، میں ایسا نیا لے دوں، ادروائز مجھے بتاؤ کہ مجھے معاف کر دو اس کے لیے. تو اگر تم لوگ تو وہ پھر سب سے آپ ابھی سے ہی معاملہ صاف کر لو. صحیح چلو، یہ بھی امانت میں ہی آتی ہے نا چیز. جی چلو تھینک یو، جزاک اللہ. سنم ایک چیز میں بھی پوچھوں. میرے نا گھر میں کچھ 2 سال پرانی کسی کی جیکٹ ہے، اور وہ جیکٹ پوچھ بھی چکی ہوں میں. مجھے یاد ہے کہ میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ یہ کس کی ہے. ابھی تک وہ میری کبرڈ میں لٹک رہی ہے. تو میں اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس جیکٹ کا میں کیا کروں. کبھی سوچتی ہوں کہ چیریٹی میں دے دوں، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ابھی تک تو کوئی نکلا نہیں ہے. آپ نے پوچھ لیا سب سے؟ میں نے پوچھ لیا، لیکن میں دوبارہ کیونکہ شروع میں ہی نا جب یہ گیدرنگ تھی میرے گھر میں تو سب فرینڈس وغیرہ ہی تھے، سب نے بولا ہے کہ ہماری نہیں ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کسی مرد کی، کوئی مرد ہی بھول کے گئے بھائی میرے کوئی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں اس کا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اگر نہیں اس کا ابھی بھی کوئی ملتا تو چیریٹی میں دے دوں کیا؟ ہاں جی دے دیجیے چیریٹی میں. پھر یہی تھوڑا فقہ کا سوال آ گیا، لیکن میرا سنم ایک سوال مجھے آپ سے کرنا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ جیسے لوگ بیمار کی تعزیت پہ جاتے ہیں تو ان کو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مطلب آپ کے ہر سٹیپ پہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. تو جب کسی کی ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ اب وہ
हो चुकी तस्वीर, कुछ हो गया, सब घर में सिर्फ ताज़ियत के लिए जा रहे, क्या उसका भी रिवॉर्ड है? मुझे सही याद नहीं है लेकिन है, मुझे वर्ड्स नहीं साथ याद क्या थे लेकिन है। एक तो ये होता है ना कि आप हुकूकुल इबाद का ख्याल रख रहे हैं, आप किसी की दिलजोई के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपके जाने से कोई बात कहने से अगला बंदा रिलैक्स हो जाए, आपको उसका सवाब मिलेगा। फिर आप एक मुसलमान, आपको पता है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मुझे उसके भी वर्ड्स याद नहीं, कि आप कोई मुसलमान बहन या भाई अपने दूसरे से मिलने के लिए भी जाता है तो आपको उसका भी सवाब मिलता है। चाहे आप अपने लिए जा रहे हैं तो जो वल्लाहु गफूर रहीम है ना, उसकी रहमत छलकती है इन सारी अहादीस में। सनम जी, एक और चीज जज़ाकल्लाह। पूछनी थी, सॉरी, वो कल हम वहाँ शुमाइल की तरफ वो बात हुई थी तो मैंने कहा मैं पूछूं कि इद्दत अबव 60 या 60 प्लस इद्दत तो है ना औरत पे, ये तो नहीं कि इद्दत नहीं है, कोई एज लिमिट है नहीं उसके नहीं ऊपर? नहीं, मेरा नहीं हाल इसकी कोई, मेरे इल्म में इसकी ना बहुत डिटेल्स नहीं है। एमन मुझसे ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी किसी ने किया था और मैंने फिर मुफ्ती साहब का नंबर दिया था, मैंने यबका से पूछा तो उन्होंने फ़ौरन मुफ्ती से उन्होंने कहा कि इसके बहुत नाजुक सवालात होते, जब तुम एक जवाब बताओगी तो एक और सवाल निकल आएगा, फिर एक और सवाल निकल आएगा, तो तुम्हें इतनी डिटेल्स नहीं पता हो सकती। तो मुफ्ती साहब का नंबर, तो मेरी एमन बात हो गई थी भाभी से, मैंने उनको बताया वो शुमाइल को दे देंगी, तो वो उससे जो डिटेल्स बताएंगी वो सब फिर आप अपने तौर पे भी अपने पास भी लिख लीजिएगा ताकि सबको पता हो। लेकिन इद्दत, मुझे ये याद है कि मेरी फ्रेंड के फादर लॉ की डेथ हुई थी तो उसने मुझसे पूछा था कि मेरी मदर लॉ की इद्दत तो नहीं है ना, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि इद्दत का तो बाकायदा कुरान में आयत आई है, तब मैंने कंफर्म किया था तो मुझे बताया था उन्होंने कि नहीं कैसे नहीं हो सकती, इद्दत तो है। तो आपने ये करना है कि इद्दत का बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। आपको पता है कुरान में आया हुआ है इसका हुक्म, बहुत स्ट्रिक्टली इसके कवानीन हैं, लेकिन बहुत बेहतर होगा कि वो मुफ्ती साहब से बात करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड ना, तो वो खुद उनको इन्फॉर्म कर क्योंकि देंगे इंशाल्लाह। कल मैं भी बहुत शॉक में हुई थी जब मुझे पता चला था कि उसमें कोई एज है या कुछ भी, क्योंकि मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ था तो मेरी नानी ने तो इद्दत की थी, तो मतलब वो मेरे लिए भी जरा शॉकिंग जब मुझे पता चला था। मैंने कहा अच्छा मैं आपसे पूछूंगी। सनम, ये इत्तेफाक से मैं आज ही डॉक्टर सुलेमान की एक सीरीज शुरू हुई है मेरा ख्याल में थोड़े महीनों पहले से, कि व्हाट डू यू नीड टू डू आफ्टर द डेथ, मतलब मैयत से पहले उसकी जैसे मासूमा कहती ना, आप पहले जब तबीयत पूछने जाते हैं से लेके इंतकाल से लेके, फिर यही पॉइंट था कि आप उनके पास घर विजिट करना सही है कि नहीं। तो उन्होंने कहा था अगर तो घर वाले कंफर्टेबल हैं आपके विजिट से तो आप विजिट करें, वरना आपको विजिट करना का कोई ना सवाब है ना गुनाह है, इस तरह कुछ उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा सिर्फ ये घर वाले अगर कंफर्टेबल हो तो आप विजिट करें, वरना आप उनको स्पेस दें, क्योंकि वो सिर्फ अपने अच्छा क्लोज नहीं वंस ये के होता साथ है, रहना चाहते हैं। हाँ सॉरी। लेकिन आपको ना जब जैसे अभी कोविड में ना मेरी फ्रेंड की सास का इंतकाल हुआ, साथ ही मेरी एक और फ्रेंड के फादर का इंतकाल हुआ। अब जिसकी सास का इंतकाल हुआ था उसके घर लोग आते रहे, ठीक है, मुसलसल आते रहे और उन लोगों ने बहुत केयर की, SOPs का ख्याल रखा। लेकिन मैंने दिनों में उस फैमिली को संभलते हुए देखा, क्योंकि जब आपके पास लोग आते हैं जाते हैं, ख़ासकर हमारा रिवाज इस किस्म का है पाकिस्तान का, आपको तसल्ली देते हैं, आप बेहतर होते जाते हैं। हाँ, औकात का ज़रूर ख़्याल रखा जाए, वक्त बे वक्त ना अगले को नींद का मौका दिया जाए पूरा, लेकिन मुनासिब वक्त में ज़रूर विज़िट किया जाए। और जो है शायद बात कर रहे हो कोई वेस्टर्न माशरे की बात कर रहे हो, और जो मेरी दूसरी दोस्त थी वो चूँकि उसके फादर की भी कोरोना से डेथ हुई थी, इसकी मदर लॉ की भी कोरोना से डेथ हुई थी। लेकिन उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने साफ बता दिया कि हम सारे किसी से नहीं मिल रहे। उससे मैं 1-2 महीने के बाद जब मिली तो वो स्टिल शी वाज़, उस वक़्त भी उसका वही हालात थे, क्योंकि वो बिल्कुल बंद हो गए, उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया। और हालाँकि दे वर नॉट, मेरा हालात सारे वो पॉज़िटिव नहीं थी मेरी फ्रेंड। तो वो उतना ही जितना आप अकेले रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, तो इंसान को तो इंसानों की ज़रूरत होती है ना। तो वरना तो अल्लाह हर एक इंसान को एक आइलैंड में पैदा करता और आइलैंड दे देता कि बस यहीं पे रहो। तो ये कंपनी तो बहुत मैटर करती है। हाँ, आपको वक़्त ज़रूर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये होता है कि सारे मिलके एक टाइम में चले जाएँ ताकि अगले का ये बार-बार टाइम ना थोड़ा-सा रेस्ट का या उस तरह से, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल भी ना जाएँ।
اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں، باقی آپ مجھے نہیں پتا بس. اور ہماری جو استاد ہیں یہ لوگ بھی ضرور جاتے ہیں، تھوڑی دیر کو جاتے ہیں لیکن ضرور کسی کی فوت کی ہوئی ہو تو. سنم میرا آپ سے کوشچن تھا گوئنگ بیک ٹو دا ارلیئر تھنگ کہ جیسے میں جاب کرتی تھی ایک اسکول میں، تو ادھر ایک ٹیچر کے ساتھ میں نے بک آئی باروڈ ہر بک اور انہوں نے میری بک بارو کی، تو آئی لیفٹ دا اسکول اور اس کو بھی میرے خیال سے کافی عرصہ ہو گیا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بک کہاں ہے اور وہ ٹیچر کہاں ہے، تو اب میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ اگر کہیں آپ کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، آپ ان سے مل سکتی ہیں کوئی اسکول والی جگہ پہ، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایفرٹ کر لیں اور ان سے کہیں کہ ان سے مل کے کہیں کہ بک مجھ سے کہیں ادھر ادھر ہوگی، یا آپ اس کے پیسے رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاسبل نہیں ہے. جزاک اللہ. چلیں، اور کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ چلیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم.